رب العالمین تک ہمارا ہو گیا نا، ترکیب ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں، الرحمن الرحیم۔ الرحمن یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، یا حرف ہے؟ اسم ہے، اسم۔ اسم ہے۔ اور الرحیم یہ کیا ہے؟ اسم، فعل، یا حرف؟ یہ بھی اسم ہے۔ اسم ہے۔ دونوں کے اسم ہونے کی وجہ؟ ایک رحمان موصوف ہے اور یہ صفت ہے، بلکہ اسم دونوں ہونے کی وجہ موصوف۔ موصوف ہے۔ اسم کیوں ہے؟ اسم ہونے کی کیا وجہ ہے؟ الف لام۔ الف لام، دونوں پہ الف لام ہے تو دونوں کو ہم الف لام کی بنیاد پہ اسم کہہ سکتے ہیں، صحیح ہے۔ رحمان یہ کہاں گیا وہ ہمارا؟ مصدر، مشتق اور جامد کیا ہے؟ مصدر ہے، مشتق ہے، یا جامد ہے؟ الرحمن مصدر ہے، مشتق ہے، یا جامد ہے؟ سوری، ہاں الرحمن مصدر ہے۔ مصدر ہے۔ جی۔ مصدر کے لیے تو مصدر کے اوزان پہ جانا پڑے گا ہمیں، وہ اس وقت مصدر مشکل نہیں ہے۔ ہے، مصدر نہیں ہے۔ چلیں، مصدر میں الرحمن جو ہے وہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ الرحیم بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یہ میں آسان کر دیتا ہوں بات۔ صحیح ہے، دونوں صفت مشتق، مشبہ۔ دونوں مشتق ہیں، اور مشتق کے اندر صفت مشبہ کے صیغے ہیں دونوں، الرحمن بھی الرحیم بھی۔ اچھا، الرحمن الرحیم، اب الرحمن کون سی حالت میں؟ حالت رفعی میں، حالت نصبی میں، حالت جری میں؟ جری میں۔ حالت جری۔ چلیں جی، کیوں ہے حالت جری میں؟ اس کا عامل کیا ہے؟ حالت جری میں کیوں ہے الرحمن؟ سر اس میں صفت جلالت میں بھی جا رہے ہیں، یہاں کس پہ کی بھی جا رہے ہیں۔ صفت ہے یہ؟ اللہ کی، اس میں جلالت اللہ لفظ کی۔ اللہ، صحیح ہے۔ یہ جو ایک موصوف ہمیں ملا تھا، اسی موصوف کی یہ دوسری صفت ہے۔ ایک صفت آ گئی تھی ہمارے پاس، رب العالمین، یہ دوسری صفت آ گئی ہمارے پاس۔ تو چونکہ یہ مجرور کی صفت ہے، لفظ اللہ جو کہ مجرور ہے، تو مجرور کی صفت ہونے کی وجہ سے یہ بھی مجرور ہے۔ اسی طرح پھر الرحیم میں بھی یہی ہوگا، وہ بھی مجرور ہے، وہ بھی حالت جری میں، اور اس کی بھی حالت جری صفت ہونے کی وجہ سے۔ یعنی اس موصوف کی تین صفتیں، ایک دو تین۔ آگے چلتے ہیں، مالکی یوم الدین، مالکی، چلیں جی، اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے۔ اسم ہے۔ معنی تنوین کیا ہے یہاں پہ؟ مضاف، تنوین کیوں نہیں آ رہی؟ مضاف، مضاف۔ مضاف ہونا یہاں پہ معنی تنوین ہے کہ مضاف ہو۔ یہ مضاف ہے تو پھر اس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ یوم،
اور یوم پر بھی تنوین نہیں آ رہی، تو پھر یوم پر کیوں نہیں آ رہی تنوین؟ یہاں پہ یہ کیا بھی ہے معنی مضاف ہو تنوین؟ رہا ہے، یہ مضاف بھی ہے مضاف ہے، مضاف. صحیح ہو چلو، یہ بھی مضاف ہے. الدینی، یہاں پہ تنوین کیوں نہیں آ رہی؟ یہاں پہ معنی تنوین کیا ہے؟ یہ مضاف ہے الف لام کے مضافلے پر ساتھ، تو مضاف آتی ہے ہے. تنوین. الف لام، الف لام. الف لام، صحیح ہے، یہ مضافلے ہو گیا. چلے، مداخلے، مضاف سے ملا، پھر یہ بن گئے مداخلے. یہ مضاف تھا، یہ مضاف مداخلے ملے، اب یہ کیا بن گئے؟ اب یہ کون سی حالت میں؟ مالکی یوم الدین. یہ پورا مجموعہ کون سی حالت میں؟ یہ بھی رفعی جر میں نصب ہے جری؟ سر، جری حالت ہے. جری حالت یہ بھی میں. صفت ہے، صفت ہو جائے گی. یہ بھی صفت ہے، صحیح ہے، یہ بھی لفظ اللہ کی صفت ہے. صحیح ہے. تو ان سب کے مجرور ہونے کی وجہ، یہاں سے لے کے یہاں تک، ان سب کے مجرور ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایک مجرور کے تابع ہیں، ایک ایسی موصوف کی صفات ہیں جو کہ مجرور ہے. تو چونکہ موصوف مجرور ہے لہذا اس کی صفات بھی ساری کی ساری مجرور ہوں گی. صحیح ہے جی. چلیں پھر ایاک نعبدو کی ترکیب انشاءاللہ کل کریں گے. اب کا کورس اختتام کی طرف جا رہا ہے اور میں اپنی جگہ ابھی بھی برقرار ہوں. میری جو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے نا وہ اب بھی برقرار ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی سوالات کا سلسلہ نہیں ہے جس کے ذریعے پتہ چل سکے کہ کون سی چیز ہماری مس ہو رہی ہے، کون سی چیز کو مزید امپروو کرنا، درست کرنا ضروری ہے. میں نے اپنی طرف سے کافی ساری چیزیں جو مجھے لگتا تھا کہ اس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ان مفاہیم میں، ان مطالب میں، یا جو ہے ان میں کنفیوژن ہوتا ہے، وہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ کی کلیئر کر دی جائیں. جہاں جہاں مجھے محسوس ہوتا تھا اپنے تجربے کی بنیاد پر، طلبہ کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے ظاہر ایک عرصہ گزرا، تو اس میں اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں یہاں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، کنفیوژن ہو جاتا ہے طلبہ کو. تو اس کی بنیاد پہ جو چیزیں ذہن میں تھیں تو وہ آپ کی کافی ساری کلیئر کی ہیں اس کو پہلے لیول کے اندر. لیکن پاسبل ہے کہ اب بھی کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو جو کلیئر کرنا ضروری ہے. اس کے لیے آپ کی مدد درکار ہے. آپ کے سوالات کا انتظار تھا، ہے، رہے گا. صحیح ہے، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، آگے مزید اس کی ترکیب کلیئر کریں گے. کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.